یہ ممکن ہے کہ انسان جوانی کی عمر میں کبھی رف ٹف ہو سکتا ہے اور غلط راستے کی طرف جا سکتا ہے، مگر جب اس کی تربیت صحیح ہوتی ہے، اس کے کانٹیکٹ صحیح ہوتے ہیں، اس کے رابطے اچھے ہوتے ہیں اور اچھی صحبتوں میں اسے رہنے سہنے کا موقع ملتا ہے، اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اگر وہ رانگ ہو گیا، کچھ غلط ہو گیا، تو صحیح تربیت، اچھے تعلقات، اچھے کانٹیکٹ، اچھی فکریں اس کی رہنمائی کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت بڑے انسان دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مالدار تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اللہ نے نوازا تھا، مگر جوانی تھی اور دولت بھی تھی تو انہیں ایک چیز کا چسکا لگ گیا، انہیں ایک شوق لگ گیا، انہیں ایک گانے اور گانے کی آواز، سارنگی کی آواز کا چسکا ان کو لگ گیا۔ کچھ دنوں تک وہ اسی چسکے میں چلتے رہے اور اپنے باغیچہ میں جاتے اور باغیچہ میں جا کے وہ سارنگی اس کو کستے اور پھر اسے بجاتے اور اس سے مست ہوتے تھے۔ بہرحال ایک ایسا انسان جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک بہترین پاکیزہ ماحول میں اس کی بچپن میں تربیت ہوتی ہے، مگر جوانی میں انسان کب کہاں کراس کر جائے اور کس راستے پہ چلا جائے یہ ذرا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پروردگار نے ایک سیمپل دیا، ایک مثال دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے باغیچے میں وہ اسی سارنگی کو کس رہے تھے، پرندوں کی چہچہانے کی آواز آ رہی تھی، ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی ہوائیں چل رہی تھیں، بس وہ اس انتظار میں تھے کب اسے ہم کسیں گے، اس کی آواز نکلے گی اور ہم مست ہو جائیں گے۔ مگر اچانک پروردگار نے ان کی کسی نیکی، ان کی کسی فکر کی اچھائی، ان کے اچھے مینٹیلٹی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو صحیح راستہ دکھایا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، ایسا لگا کسی پرندے نے کہا یا درخت کے پیچھے کسی اور نے کہا، الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آیت آئی۔ اس آیت کو ذرا ہم غور کریں گے کہ تقریباً 12 صدی پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں یہ بات اللہ کی طرف سے کہی گئی، اے جوان کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا؟ اے جوان تیری جوانی میں کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، اللہ کے ذکر کے سامنے تیرا دل نرم پڑ جائے اور غفلت اور گناہ کی چیز کو تو چھوڑ دے؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا؟ یہ خاص قسم کے اس جوان کو اللہ کی طرف سے ایک غیبی آواز سنائی گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے الرٹ ہو گئے کہ دیکھو جب اللہ کی طرف سے کوئی میسج آتا ہے، اللہ کی طرف سے جب کوئی الٹیمیٹم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی خاص ماحول بنتا ہے، اس خاص ماحول، اس خاص الٹیمیٹم کو دیکھنے کے بعد بھی انسان اگر یو ٹرن نہیں لیتا، اپنی شریعت کی طرف وہ مڑتا نہیں، یو ٹرن نہیں لیتا، تو خدا کی پکڑ سخت آتی ہے۔ خدا کی پکڑ بہت خطرناک آتی ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور پرسنل انفرادی طور پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک بالکل جوان انسان، اسی جوانی کے عالم میں انہیں سوچ لیا کہ اللہ کی طرف سے ایک الٹیمیٹم ہے، ایک مجھے انتباہ ہے، مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، لہٰذا فوراً انہوں نے اپنے سارنگی کو پھینکا، اسے توڑا اور وہاں سے نکلے اور نکل کے اپنی بستی میں آ کر اپنے اللہ کے سامنے وہ توبہ طائب ہوئے۔ جوانی کا عالم ہے، مستی میں اور کھیل کود میں ذرا کچھ وقت گزرا تھا، انہوں نے سوچا کہ مجھے اب اس کا الٹرنیٹ کرنا ہے کہ جب ہم گناہ کے راستے پر لگے، غفلت کے راستے پر لگے اور کھیل کود کے راستے پر لگے اور مجھے اللہ کی طرف سے دکھلایا گیا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے توڑ تو دیا لیکن اب مجھے اس کے اگینسٹ میں، اس کے سامنے کچھ نہ کچھ نیکیوں کے اعتبار سے الٹرنیٹ پیش کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، حدیث کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جب قرآن کی تلاوت شروع ہوئی اور حدیث کو پڑھنا شروع کیا تو پروردگار نے
ان کے دل کا حال اتنا بہتر بنایا، دل میں ایسا شوق پیدا ہوا، ایسا جذبہ پیدا ہوا، ایسا شوق پیدا ہوا کہ بس پڑھتے رہے یہاں تک کہ زمانے کے محدث بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس جوان کو جو اپنے باغیچے میں سارنگی بجانے کا دلدادہ تھا، جسے سارنگی کی آواز سے ایک شوق، ایک جذب، ایک محبت تھی، مگر جب انہوں نے سوچ لیا کہ مجھے یو ٹرن لینا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ کر مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، تو رب کریم نے کہاں تک پہنچایا کہ زمانے کا اللہ نے ان کو بڑا محدث بنایا۔ یہاں تک لکھا ہے کہ ان کا جو گھر تھا، گھر کا جو صحن تھا، وہ صحن 50 بائی 50 کا تھا۔ وہ صحن میں ہمیشہ ہر طرح کے لوگ آ کر ان کی ملاقات کے لیے انتظار کرتے تھے، ضرورت مند آ کر اپنی ضرورت پیش کرتے تھے، مسائل پوچھنے والے مسائل پوچھا کرتے تھے، ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جوان جو جوانی کے عالم میں سارنگی کی مستی میں ہے، مگر اللہ رب العزت نے ایک الٹیمیٹم دیا، ایک سیمپل اللہ نے دیا، اس کے ذریعے انہوں نے اپنی زندگی کے یو ٹرن کو اپنایا۔ پروردگار نے اسے ہر اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بہترین انسان بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اور آپ جوانوں ذرا غور کریں، ہمارے آپ کے دلوں پر کتنے حملے ہیں۔ ہر دن ہمارے آپ کے دلوں پر کچھ نہ کچھ حملے ہیں، اور گناہوں کے حملے تو اپنی جگہ۔ ان گناہوں کے علاوہ ہماری نظروں کے سامنے ایسی ایسی چیزیں گزر رہی ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں کہ ہمارا دل کہتا ہے پتہ نہیں زمانہ کس رخ پہ جا رہا ہے، حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ انسانوں کی فکریں، انسانوں کی مینٹالٹی، ان کی سوچ کس قدر چینج ہو رہی ہے۔ یہ آپ ہمیشہ اپنے موبائل کے ذریعے سے پڑھتے سنتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہوں گے۔ کیا میں ایک آپ کا بھائی ہو کر، جوانوں کا ساتھی ہو کر، کیا میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا، کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایسی چیزوں کو دیکھ کر، ایسی چیزوں کو سن کر ذرا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں؟ کیا ہم اپنی زندگی کو با اخلاق نہ بنائیں؟ کیا اپنی زندگی میں سیرت و کردار کو پیدا نہ کریں؟ کیا اپنے آپ کو ان چیزوں سے اب بھی نہ بچائیں جو چیزیں ہماری جوانی کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جو چیزیں ہماری جوانی کے لیے پوائزن ہیں، جو چیزیں ہماری زندگی کے لیے زہر ہیں؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا میرے جوانوں؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا میرے دوستوں؟ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا میرے بھائیوں کہ ہم خود پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات کتنی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیسے ہیں کہ اسی دھرے پر چل رہے ہیں جو دھرا ہمیں ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے، ہماری جوانی کو بیکار کر رہا ہے، ہماری جوانی میں پوائزن کو لا رہا ہے، ہمارے دل سے سکون کو چھین رہا ہے، ہمارے ذہن کو ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک پریشانی کی آگ لگتی جا رہی ہے۔ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہم ذرا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی فکر کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی مینٹالٹی کو بدلیں، اور اپنی ایمانی طاقت، اپنے یقین کی طاقت کو بڑھائیں، اور اسی طرح اپنی زندگی کو اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سیرت و کردار کے ساتھ ایک بہترین انسان بن کر اپنے ملک و ملت کے لیے ایک بہترین انسان بن کر، خدمت گزار انسان بن کر، نیک و کار انسان بن کر، متقی انسان بن کر، عمل کرنے والا جوان بن کر، کیا ہم اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے؟ آج لوگوں نے اپنے دل کو بدل لیا ہے، لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بدل لیا ہے، تو کیا ہم اور آپ اپنے دل کو بہتر نہیں بنا سکتے، اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ اس لیے آج کا یہ وقت ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ متنبہ کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے۔ جوانوں، اپنی جوانی کی زندگی کو ذرا بہتر سے بہتر بناؤ۔ اگر بہتر سے بہتر نہیں بنائے تو تمہاری تباہی، بربادی، ہلاکت، لہٰذا تم ذرا اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو۔